رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا معلم ابراہیم علمنا یا مفہم سلیمان فہمنا ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما۔ معزز سامعات اور راہ حق کے بہترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم ایک ٹاپک کو لے کے چل رہے تھے سورہ النازعات کے آیت کے ضمن میں موت کے بارے میں، تو ہم نے بہت سے ٹاپکس اس میں کور کیا تھا۔ تو آج ہم ٹاپک پہ غور کریں گے، موت کی تیاری کیوں نہیں کرتے ہم لوگ۔ یہ ہمارا ٹاپک کا عنوان ہے آج کا انشاءاللہ۔ اس سے پہلے آپ سے سوال ہے میرا، آپ میں سے کتنے لوگوں کو یا کسی کو بھی اپنے پردادا کا نام یاد ہے؟ پردادا کے لیے خاص کر دعائیں کون کرتا ہے؟ آپ میں سے کوئی ہے جو خاص کر دعائیں کیے ہو؟ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ سب کو ایک ساتھ لپیٹ کے دعا کر رہے کہ سب کی مغفرت ہو، لیکن خاص نام لے کے کوئی دعا کر رہا ہو۔ آپ لوگ یہ مانتے کہ آج سے 100 سال پیچھے ہمارے پردادا اس زمین پہ ایگزسٹ کرتے تھے؟ مانتے اس چیز کو؟ ہاں مانتے۔ ہاں، 100 سال پہلے تو تھے نا ہمارے، اب جو بھی زندہ ہے ان کے پردادا کسی نہ کسی ایج میں 100 سال پہلے تھے آج سے۔ پھر جو عود فاتحہ جھنڈے کنڈے انڈے بنڈے والے لوگ جو کہتے ہیں نا فاتحہ پڑھ کے بخشوا لیں گے، تو آج سے 100 سال بعد ہم کسی کے لیے پردادا یا پردادی بن جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو وہ لوگ پھر ہمارا فاتحہ پڑھیں گے؟ وہ لوگ ہمارے لیے خاص کر نام لے کے دعا کریں گے؟ پہلی بات تو ہم نے کون سے ایسے جھنڈے گاڑے ہیں کہ نسلیں ہمارا نام لے لے کے مر جائیں یاد کر کے؟ کوئی ایسے جھنڈے گاڑے ہیں ہم دنیا میں کہ نسلیں ہمیں یاد رکھیں ہمارے نام سے، یہ فلاں ہمارے وہ تھے؟ آج سے 100 سال بعد کوئی بھی ہمارا نام لے کے ہمارے لیے نہ دعائیں کرے گا، نہ ثواب پہنچائے گا، نہ کچھ کام کرے گا۔ مطلب ہم تھے ہی نہیں کوئی چیز، ایسے ہو جاتے۔ آج سے 100 سال پہلے بھی ہم تھے ہی نہیں ہم کچھ بھی، آج سے 100 سال بعد بھی ہم کچھ رہیں گے ہی نہیں۔ عود فاتحہ جھنڈے کنڈے انڈے بھی چل رہے نا آج کل، یہ سفر کا مہینہ ہے، انڈوں میں بھی انوالو ہے، تو اسی لیے میں نے انڈے بھی جوڑ دیا اس میں۔ تو ان کا یہ تصور ہے کہ ہم فاتحہ پڑھ کے بخشوائیں گے، یہ کر کے بخشوائیں گے، وہ کر کے بخشوائیں گے۔ تو آج کے بعد 100 سال میں ہم یاد ہی نہیں رہتے لوگوں کو، کوئی ہمارا نام سے ہمارا ذکر بھی نہیں کرتا، کوئی ہمارے نام سے ہمارے لیے دعائیں بھی نہیں کرتا، تو 100 سال تک ہی نہیں ہے نا آخرت کی زندگی، اربوں خربوں کی زندگی ہے۔ اور پتہ نہیں خبر میں جو برزخ کا زمانہ آ رہا ہے اس میں ہم کتنے سالوں تک ہم رہیں گے ہمیں نہیں پتہ، پھر قیامت میں کب تک رہیں گے نہیں پتہ، جنت جہنم نہیں پتہ۔ تو اتنے اربوں خربوں کی جو آگے زندگی سالوں کی زندگی آنے والی ہے، اس میں پھر ہم نے سکون کا سامان ہمارے لیے کون کرے؟ اگر ان عود فاتحہ جھنڈے کنڈوں والوں کی بات اگر صحیح مان بھی لیں کہ ان کو ہم فاتحہ کر کے بخشوا دیں گے، قرآن خوانی کر کے بخشوا دیں گے، بہرحال خل تیجا 40واں بلا بدتر جو بھی ہے چہلم دہلم سہلم وہ کر کے ہم بخشوا لیں گے، 100 سال کے بعد کون بخشے گا ہمیں؟ کوئی رہے گا؟ جواب دیں، رہے گا کوئی؟ نہیں رہے گا۔ ہاں، نہیں رہے گا۔ نہیں۔ تو ہمارا ٹاپک ہے آج کا کہ موت کی تیاری ہم کیوں نہیں کرتے۔ اس کو میں نے 6 پوائنٹس اکٹھا کیے ہیں، ہم موت کی تیاری کیوں نہیں کرتے۔ اس کا پہلا پوائنٹ ہے ہمارا کہ ہم خود نہیں تیاری کریں، ہم کچھ نہیں کریں گے، ہمارے پیچھے لوگ فاتحہ پڑھ کے ہمیں بخشوا لیں گے، لوگ ہمیں قل تیجا 40واں سوم بلا بدتر چہلم قرآن خوانی یہ ساری فضول چیزیں کر کے لوگ ہمیں بخشوا دیں گے۔ اس کانسیپٹ کے تحت بھی ہم کچھ نہیں کر رہے، یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 1۔ مطلب ہمیں اتنا ایسا بیلیو ہے کہ ہمارے بعد کے لوگوں پر کہ یہ ہمارے پیچھے کام کریں گے،
ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم اپنی زندگی کو ایسی ضائع کر دیں گے، ہم نے ایسی اولاد چھوڑی ہے جو فاتحہ پڑھ پڑھ کے بخشوا دے گا، جو قرآن خوانی کرے گا۔ قرآن خوانی کتنے دفعہ کرتے ہیں؟ کسی آپ کے کوئی پیرنٹس کا انتقال ہو گیا یا بچوں کا انتقال ہو گیا، کتنے دفعہ آپ نے قرآن خوانی کی ہوگی؟ جو کرتے ہیں جنرلی، آپ کو پتہ ہے نا، ایک دفعہ کرے ہوں گے، 2 دفعہ کرے ہوں گے، مطلب 1 دفعہ 2 دفعہ سے قصہ ختم ہو گیا، مطلب انہوں چھوٹ گئے۔ سوچنے والی بات ہے نا، ذرا سوچئے بھی۔ ہمارا کانسیپٹ کیا ہے؟ ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پیچھے ایسی اولاد کو چھوڑیں گے جو فاتحہ پڑھ پڑھ کے چھوڑے گا، بخشے جائیں گے۔ تو یہ سوچ کی وجہ سے بھی ہم کیا کر رہے؟ ہم اپنی موت کی تیاری نہیں کر رہے۔ یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 1۔ تو اس کو مانتے آپ لوگوں میں اس سوچ کے وجہ سے بھی موت کی تیاری نہیں ہو رہی ہے۔ اسلام کی تعلیمات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، 2 حصوں میں بانٹا۔ ایک ہے عبادات، دوسرا ہے معاملات۔ عبادات میں جن کو عبادات کہتے ہیں نا، ویسے تو مومن کی پوری زندگی عبادات ہے، عبادت میں گزرنا چاہیے، ہاں، لیکن خاص جو عبادت جس کو کہتے ہیں وہ ایک ہے، دوسرا ہے معاملات، یعنی ہم دنیا اور آخرت دونوں کو لے کر زندگی گزار رہے۔ یہ جو عبادات ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عبادات میں کوئی ثبوت ہونا ضروری ہے۔ جن کو ہم عبادت کر کے کرتے ہیں نا، عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، ان کو ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ پھر لوگوں کے پیدا ہونے کے بعد جو رسمیں کرتے ہیں وہ عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، مرنے کے بعد جو رسومات ہوتی ہے وہ بھی عبادت سمجھ کے ہم کرتے ہیں۔ تو ان میں ثبوت ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ثبوت نہیں مل رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، صحابیات کی زندگی سے، تو وہ عبادت ناٹ ویلڈ۔ دوسرا ہے معاملات، یعنی معاملات کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں ہماری تھنکنگ یہ رکھنا کہاں منع ہے۔ اگر منع ہو گئی کوئی چیز تو وہ کام مت کرو، لیکن اگر کہیں منع نہیں مل رہا ہے، مت کرو نہیں مل رہا ہے، تو آپ ہر چیز کرو دنیا کی۔ مسند احمد کی روایت ہے اس حدیث کے بارے میں کہ جب دنیا کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دنیا کا کوئی معاملہ ہو، اس کو تم بہتر جانتے ہو تو تم جیسا چاہے ویسا کرو۔ دنیا کا معاملہ ہے، پہلے اونٹ پہ جاتے تھے، اب فلائٹ پہ جاؤ، بہتر سمجھ رہے تم فلائٹ پہ جانا، جلدی پہنچ جاؤ گے، سفر آسان رہے گا، تو اختیار کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو دنیا کے معاملات میں تم جس کو بہتر سمجھتے ہو، اور جہاں تک اسلام کوئی منع نہیں کر رہا ہے کوئی چیز کو، تو آپ کام کرو، جتنا بہتر سمجھو، جتنا آسان بنانا چاہو دنیا کو بناؤ، اس کی اجازت ہے۔ لیکن میں نے دنیا کے معاملات میں اسلام ہمیں آزادی دے رہا ہے، یوٹیلائز کرو دنیا کو، آسان بناؤ دنیا کو، زندگی آسان گزارنے کے لیے۔ لیکن اگر دین کا کوئی مسئلہ ہو تو اس کی آئیڈینٹیسٹی ہمیں ڈھونڈنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابات سے، صحابیات سے، کہ وہاں سے مل رہی کہ نہیں مل رہی کوئی آئیڈینٹیسٹی۔ اگر آپ کو آئیڈینٹیسٹی مل رہی تو وہ کام کرو۔ اپنے سے صحابہ صحابیات تک بس بات ختم، وہیں تک ڈھونڈنا ہے، اس سے آگے فلانا نے کیا، ڈمکانا نے کیا، ڈمکانا نے کیا، وہ ہمارے لیے دلیل نہیں بنتی۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے ہم موت کی تیاری نہیں کر رہے، کہ ہمارے بعد لوگ ہماری بخشش کروا دیں گے، اولاد ہوگا۔ اسی لیے یہ جھنڈے گنڈے انڈے بنڈے والے کیا کہتے ہیں؟ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ مطلب وہ لوگ فاتحہ کریں گے، لوگ درود بھیجیں گے، اسی پہ ان کا کانسیپٹ بنا ہوا ہے۔ وہ اپنے لیے نہیں، اپنے پیچھے ایسے کو چھوڑو جو فاتحہ پڑھتا رہے، جس سے ہماری بخشش ہوتی جائے۔ مطلب تھنکنگ کیا ہے، سوچئے، انہوں کچھ نہیں کرنا ہے، یہ اپنے لیے کچھ نہیں کریں گے، یہ اپنی آخرت کی تیاری نہیں کریں گے، پیچھے بچوں کو چھوڑیں گے جو ہمیں پڑھ پڑھ کے بخشتے رہیں گے۔ اس کانسیپٹ کے وجہ سے، جو بہت ہی بھونڈا کانسیپٹ ہے اسلام کے حساب سے، اسلام اس کی دور دور تک کوئی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام تو چیخ چیخ کے بول رہا ہے کہ بھائی کرو،
تیاری کرو، خود تیاری کرو، خود تیاری کرو، ہر انڈیویڈول خود تیاری کرو. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نہیں کریں گے، دوسرے کریں گے. دوسرا پوائنٹ جو تیاری نہ کرنے کی، یعنی موت کی تیاری نہ کرنے کی وجہ ہے وقت کی قدر نہ ہونا. وقت کی قدر نہ ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا زبردست ایکسپلین کیا ہے وقت کے بارے میں، کہ جیسے ایک برف فروش کے پاس جو برف بیچتا ہے، اس کا برف جتنا تیزی سے گھل رہا ہے، برف جیسی تیزی سے گھل رہا ہے، ہمارا وقت ویسی تیزی سے گھل رہا ہے. برف سے تشبیہ دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کو. تو وقت کی قدر ہی ہم نہیں کر رہے. ہمارے منٹس دیکھیے، ہمارے آورس دیکھیے، ہمارے دن دیکھیے، ہمارے سال دیکھیے، ہماری عمریں دیکھیے. کتنی کتنی عمریں ہم نے، کتنے کتنے گھنٹے ہم نے، کتنے دن، کتنے سال ایسی گوا دیا. کیوں گوا دیا؟ کیونکہ ہمارے پاس وقت کی قدر ہی نہیں ہے. وقت کتنا اہمیت ہے اسلام کے نظریے سے، اسلام وقت کی کتنی قدر ہمیں بتا رہا ہے، اس کی ہمیں مطلب کوئی قدر ہی نہیں ہے. اسلام وقت کی قدر کرنے کو کہہ رہا ہے، ہم اس کی قدر کر ہی نہیں رہے. اور ہم یہ ایک محاورہ کہتے ہوتے ہیں کہ بوڑھے لوگوں کو دیکھ کر ان کی ٹانگیں قبر میں ہیں پھر بھی یہ نہیں سدھر رہے. یہ بوڑھے لوگوں کے لیے خاص کر نہیں ہے، یہ سب ہر عمر کے انسان کے لیے ہے یہ محاورہ، کہ قبر میں لٹکے ہوئے پیر، ہم سب کے لٹکے ہوئے، بچے کے بھی لٹکے ہوئے، بوڑھے کے بھی، جوان کے بھی، ہٹے کٹے کے، سب کے پیر لٹکے ہوئے ہیں نا. لیکن ہم قبر کی تیاری نہیں کر رہے. اچھا، سلف صالحین کا واقعہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کے جو سفر ہوتے تھے نا، جرنیز ہوتے تھے، بڑی مشکل کے جرنیز ہوتے تھے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ حج کے لیے نکلے تھے اور انہوں نے زاد المعاد، ایک کتاب ہے جس میں سیرت اور احادیث ہے، بڑی فیمس کتاب ہے اور سب اس کو مانتے ہیں. تو انہوں نے حج کے لیے نکلے، اس وقت انہوں نے لکھنا شروع کیا اس کتاب کو، اور جب حج سے واپس آئے تو انہوں نے وہ کتاب مکمل کی. مطلب وہ 7 پارٹس میں ڈیوائیڈ ہے. سفر اتنی مشکل کا، اتنی آج کے جیسا نہیں نا، آرام سے آپ جا رہے ٹھنڈے میں اور بیٹھ رہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا سفر کٹ رہا ہے. اس زمانے کے سفر ذرا تصور کرے، پیدل جا رہے، کھانا خود پکانا ہے، مشکلات سے بھرا ہوا سفر. اس میں انہوں نے اس سفر کو کیسے یوٹیلائز کیا، اس سفر کی جو لمحات ہے، جو گھڑیاں ہیں، کیسے انہوں نے یوٹیلائز کیا، اور کیسے انہوں نے ایسے کام کیے کہ آج تک اور قیامت تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے. یعنی سلف صالحین کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے وقت کی قدر کی. تو وقت کی قدر کی تو انہوں نے اپنا موت کی تیاری کی. مطلب اب وہ جو وقت انہوں نے لگایا اس سے دنیا مستفید ہو رہی، دنیا فائدہ اٹھا رہی، مینس ان کو ثواب مل رہا ہے. ان کے لیے وہ موت کے بعد بھی انہوں نے اپنا انتظام کر کے گئے. غافل تجھے گھڑیاں یہ دیتا ہے منادی، گر تو نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. اور ہمارا حال دیکھے، اگر پوچھے ہم سے کوئی کیا کر رہے، کچھ نہیں، ٹائم پاس. یعنی ہم نے وقت کو اتنا سستا بنا دیا ہے کہ ٹائم پاس کرنا آج ایک فیشن بھی بن گیا ہے اور بڑی اچھی چیز سمجھ رہے اس کو. ٹائم پاس کر رہے ہم، تو بھائی تمہارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے جس کو تم پاس کر رہے. ٹائم، ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے. وقت کاٹ دینے والی تلوار. دیکھیں وقت کو ایکسپلین کرتے ہوئے کیسی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، قرآن نے کہا. دنیا میں سب سے قیمتی چیز، ہر چیز آپ کو واپس مل سکتی ہے. اگر پیسہ چلا گیا آپ کا، واپس مل سکتا ہے نا. آپ کی رشتہ دار چلے گئے تو واپس مل سکتے ہیں. لیکن وقت ایک ایسی قیمتی چیز ہے جو اگر چلے گئی ہاتھ سے تو واپس نہیں مل سکتی. رشتہ دار چلا جاتا ہے تو ملے گا نا آخرت میں، یا تو جنت میں ملے گا یا جہنم میں ملے گا تو صحیح. ہر چیز دنیا میں جو ہم سے کھو جاتی ہے وہ ملتی ضرور ہے، لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے جو واپس نہیں ملتی.
اور ہم انسانوں کو اللہ رب العزت نے یہ 60-70 سال میں وقت ہی دیا ہے، وقت ہی دے کر بھیجا ہے۔ تو ہم اپنا سب کچھ دوسروں کو گفٹ کر سکتے، لیکن وقت ہمارا ہم گفٹ نہیں کر سکتے۔ بدل جاؤ وقت کے ساتھ یا وقت بدلنا سیکھو، مجبوریوں کو مت کوسو، ہر حال میں چلنا سیکھو۔ تو انسان موت کا جو وقت ہے نا، موت کا وقت، قیامت کا وقت، جہنم کا وقت، ان سارے مرحلوں میں اللہ سے بھیک مانگے گا، اللہ سے بھیک مانگے گا، کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے وقت دے دے، تھوڑا اور وقت دے دے۔ تو اس کا ذکر آتا ہے سورہ منافقون میں آیت 10-11، سورہ سجدہ آیت 12، سورہ مؤمنون آیت 99 اور 100 میں انسان بھیک مانگے گا اللہ تعالیٰ سے، فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑا اور وقت دے دے، تھوڑا وقت دے دے، تھوڑا مجھے پیچھے بھیج دے، تھوڑا دنیا میں بھیج دے، تاکہ میں فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں نیک بن جاؤں، میں کچھ صدقہ کر دوں، میں نیک بن جاؤں۔ تو وقت کی ہم بھیک مانگیں گے۔ آج جس وقت کی ہم قدر نہیں کر رہے، وہ مشکل گھڑیوں میں، موت، قیامت، جہنم، اس وقت بھیک مانگیں گے۔ کھول کے بتا رہا ہے نا قرآن، تم وقت کی بھیک مانگو گے تو وقت کی قدر کرے جتنا ہے۔ اور قرآن نے بڑی زبردست آیت کیا بتائی اس کے بارے میں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، وقت کی قسم، عصر مطلب وقت کی قسم، انسان خسارے میں ہے۔ تو ہمارا خسارہ ہم خود کر رہے، وقت کو ہم بتا دے رہے، وقت کو ہم یوز نہیں کر رہے، وقت کی گھڑی کو ہم نہیں سمجھ پا رہے، وقت میں ہم واپس نہیں جا سکتے۔ اس کو آج سائنس نے بھی پروف کیا ہے۔ اسٹیفن ہاکنس کا جو اے بریف ہسٹری آف ٹائم کے بارے میں اس کا کیا کانسیپٹ ہے، آپ پاسٹ میں نہیں ٹریول کر سکتے، آپ فیوچر میں ٹریول کر سکتے، لیکن آپ پاسٹ میں نہیں ٹریول کر سکتے، یہ ہے بات۔ آپ پیچھے نہیں جا سکتے لیکن آپ آگے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر سفیان نے بھی ایکسپلین کیا ہے، قرآن سے دلیل دیے فیوچر میں آپ کیسے جا سکتے، جو عزیر علیہ السلام کا ذکر کر کے وہیں پر تھے، لیکن وہ 100 سال ان کے ایسے ہی گزر چکے۔ بات کیا ہے، پاسٹ میں آپ نہیں جا سکتے، پیچھے نہیں جا سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں بار بار یہی بتا رہے کہ آپ سے جو بیت گیا نا، آپ جس کو گنوا رہے، اس میں واپس نہیں جا سکتے۔ برف کی طرح جو پگھل رہا ہے، آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، اس کو آپ پھر واپس پکڑ نہیں سکتے۔ تو لہٰذا اب جو آپ کے پاس وقت ہے، ہمارے پاس، اس کی قدر کرنا سیکھیں، اس کو یوٹیلائز کریں، اس کو اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے استعمال کریں۔ اور یہ جملہ بہت ہی خطرناک اور یہ ہے کہ اللہ کے پاس پکڑ کا جملہ ہے کہ ہم ٹائم پاس کر رہے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، برف کی طرح پگھل رہی ہے ہماری زندگی اور ہم اس کو ٹائم پاس کر رہے، اور شیطان نے اس کو بہت اچھا جملہ بنا کے رکھا ہے۔ تو یہ بولنا چھوڑ دیں، وقت کی قدر کریں۔ یہ وقت کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے بھی ہم اس کی تیاری نہیں کر رہے۔ تیسری چیز ہے، بڑی چیز ہے تیسری، ہم اس چیز میں مبتلا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس کانسیپٹ کے وجہ سے بھی اس کا بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ غفور الرحیم ہے کا غلط کانسیپٹ ہم نے ایڈاپٹ کیا، غلط سوچ ہم نے بٹھا لیا۔ پوری زندگی ہم شیطان کی پوجا کر رہے ہیں نا، شیطان کو خوش کرنے کے سارے ہم کام کر رہے، اور موت کے وقت ہم اللہ سے ایکسپیکٹ کر رہے کہ تو غفور الرحیم ہے، معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے تو اللہ تعالیٰ عادل بھی ہے نا، ایک صفت اللہ کی غفور الرحیم ہے، ایک عادل بھی ہے، عدل بھی کریں گے نا اللہ تعالیٰ۔ پوری زندگی تم اللہ کی مرضیوں کی دھجیاں اڑا کر شیطان کو خوش کرتے ہوئے، اور جب اللہ کے پاس جا رہے تو اللہ سے تم ایکسپیکٹ کر رہے، ہم ایکسپیکٹ کر رہے کہ اللہ معاف کر دے گا، یہ اللہ کے عدل کے خلاف نہیں ہے؟ ذرا سوچے، ساری زندگی نفس کی پوجا کر رہے، خواہشات کو پورا کر رہے، اور اللہ کے پاس جا رہے تو اللہ سے ایکسپیکٹ کر رہے کہ اللہ معاف کر دے؟ ایسا ہو سکتا؟ پھر اللہ کی صفت جو عادل ہے اس کی دھجیاں نہیں اڑا رہے ہم؟ اور اپنے گھروں میں لوگوں کی سوچ یہ ہے
یعنی دعوے کر رہے ہم اللہ کے غفور الرحیم ہونے کے، ہم دعوے دار بن رہے. کیسے نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بخشش؟ کب کام آئے گی اللہ تعالیٰ کی 70 ماہوں کی محبت؟ کب آئے گی اللہ تعالیٰ کی غفور الرحیمی کی صفت؟ کب وہ ہوگا؟ تو ہم کیا کر رہے؟ دعوے دار بن رہے، اللہ سے بخشش بھی نہیں مانگ رہی. یہی انداز ہے نا ہم سب کا. کب آئے گی کام؟ کب کریں گے 70 ماہوں کی محبت؟ اچھا، ہم نے دنیا میں اللہ کی مرضی کو لاکر میں ڈال کے بڑے بڑے تالے ڈال دیے، پھر اللہ سے غفور الرحیمی کی توقع رکھ رہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اللہ نے یہ بھی کہا کہ تمہارے اگر سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ بھی ہوں گے تو میں معاف کر دوں گا. اور یہ بھی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم شرک نہیں کرو، باقی سارے زمین آسمان کے برابر گناہ لے کیا تو بھی میں معاف کروں گا. پھر سوچے ذرا، اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ جن کو اللہ نے دردناک عذاب دیا دنیا میں، ان قوموں کا بار بار کیوں ذکر کیا؟ قرآن بھرا پڑا ہے پچھلی قوموں کے تذکرے سے، اور ان قوموں کو اللہ نے دنیا میں ہی دردناک عذاب دیے. ماپ تول میں کمی، فحش حرکتیں، رسولوں کی بات نہ ماننا، جو ہم سارے وہ کام کر رہے. تو اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب دے کے ہمیں کیا بتا رہے کہ میں غفور الرحیم ہوں، لیکن میں دردناک عذاب دینے پر بھی قادر ہوں. اللہ نے دنیا میں وہ کیا اور وہ ہمیں بتایا بار بار. اچھا، آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو 70 ماہوں سے بھی زیادہ محبت رکھنے والا ہے، تو کون سی ایسی ڈسپلینڈ ماں ہے، ڈسپلین والی؟ میں وہ اس کو نہیں کہہ رہی جو ٹھنڈی مائیں ہیں. کون سی ایسی ڈسپلینڈ ماں ہے جو بچوں کی بگڑنے پر غصہ نہ کرتی ہو، جو اس کی پھینٹیں نہ لگاتی ہو، جو اس کو برا بھلا نہیں کہتی ہو؟ کوئی ایسی ڈسپلینڈ ماں ہے؟ کوئی کوستی نہ ہو. ایسی بھی مائیں ہیں بددعائیں دیتی ہے، ایسی بھی والدین ہیں جو بچوں کو آگ کر دیتے ہیں. پھر ایسی ماؤں کے اگزامپلس ہے نا دنیا میں. ماں کے ساتھ آپ تشبیہ کر رہے اللہ تعالیٰ کو 70 ماہوں سے محبت رکھنے والا، پھر ماؤں کی یہ مثالیں بھی مل رہی ہے. وہ ٹھنڈی ماؤں کا ہٹا دے. ٹھنڈی مائیں ایک وائرس ہے سوسائٹی کے لیے، جیسے کرونا کا وائرس ہے، ویسی ٹھنڈی مائیں وائرس ہے، اور ان کے جو بچے ہیں وہ بیماری ہے سوسائٹی کے لیے. جو تربیت نہیں کرتی، جو ڈسپلین سے زندگی نہیں سکھاتی ہے، وہ وائرس کی طرح ہے. ان کو سائیڈ میں رکھے. ڈسپلینڈ مائیں ہیں تو کون اپنے بچوں کے بگاڑ پر غصہ نہ کرتی ہو؟ اگر ماں غصہ کر سک رہی، ماں غصہ کر رہی ہے، کوس رہی ہے، سدھار رہی ہے، پیٹ رہی ہے، تو پھر اللہ تو 70 ماہوں سے بھی زیادہ محبت رکھنے والا ہے نا. تو یہ ماں ایسے بیلٹ سے، بیلنوں سے، کنگھیوں سے پیٹ رہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تو 70 ماہوں سے بھی زیادہ محبت رکھنے والے ہیں، تو وہ کس سے پیٹیں گے؟ ذرا سوچیں. اگر ہم بگڑ گئے، ہم نے بات نہیں مانی اللہ کی، تو اللہ 70 ماہوں سے بھی زیادہ پیٹیں گے نا. پٹائی تو ہونی ہے نا. تو بات سمجھے. تو یہ غفور الرحیمی کا جو کانسیپٹ ہے نا، جس کا ہم نے غلط معنی پہنایا، یہ بھی ایک وجہ بن رہی ہے ہماری موت کی تیاری نہ کرنے کی. چوتھی وجہ ہے علم کی کمی. لوگوں میں، امت میں علم کی کمی، جہالت، جاہل لوگوں سے معاشرہ بڑھا ہوا ہے. لا علم لوگوں سے ہمارے گھر بھرے ہوئے. یعنی ہمارا جو اسلام ہے نا، وہ اسلام کا پہلا لفظ، اسلام کی وحی کا پہلا لفظ ہے اقرا، پڑھو. یہاں سے ہمیں تعلیمات دی گئی ہے، پڑھو. اور ہم امت پڑھنے کو تیار ہی نہیں. 1000 بہانے، وقت کے بہانے، سمجھ نہ آنے کے بہانے، طبیعت خراب کے بہانے، یہ سارے بہانے ہیں. اور اسلام ہمیں حکم دے رہے پڑھو. اور ہم اس امت پر فرض ہے، پتہ ہے، علم حاصل کرنا. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. یعنی علم کا حاصل کرنا اس امت پر فرض ہے، اور وہ ہم فرض کام کو بہانے بنا کر ہم نہیں سیکھ رہے، پڑھنا نہیں چاہ رہے. کاہل، جاہل بنے ہوئے رہنا چاہ رہے. جاہل ان دا سینس
لا علم لوگوں کو کہا جاتا ہے. تو مطلب پڑھنا ہی نہیں ہے. جو پڑھ رہا ہے نا اس نے پھر دو پڑھائی کو الگ الگ ڈیوائڈ کر دیا. ایک ہے دین کی پڑھائی, ایک ہے دنیا کی پڑھائی. دین اور دنیا یہ الگ الگ کیوں ہے پڑھائی؟ اسلام کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے دین کی الگ پڑھائی ہے دنیا کی الگ پڑھائی ہے. اسلام کہہ رہا ہے علم حاصل کرو, ہر فائدے مند علم حاصل کرو جو تمہیں دنیا میں بھی بہتر بنا سکتا ہو اور آخرت کے لیے بھی جو تیاری کر سکتا ہو وہ علم حاصل کرو. کوئی بھی بہتر علم ہے, فائدے مند علم ہے, اس کو حاصل کرو. اور ہم نے کیا کیا؟ دین کا علم الگ بنا دیا, دنیا کا علم الگ بنا دیا. پہلے دنیا کا حاصل کروائیں گے پھر دین کا کروائیں گے, پہلے دین کا کروائیں گے پھر دنیا کا کروائیں گے. دونوں بھی علم حاصل کراؤ. تو اسلام ہمیں حکم کیا دے رہے ہیں اور ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ اچھا اسلام میں علم دونوں بھی ایک ہی ہے. اسلام نے دونوں کو الگ الگ نہیں کیا. اس کی مثال کیا ہے؟ جو سورہ نساء میں وراثت کا حکم ہے نا, وراثت کا حکم ہم سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک ہم دیندار نہ ہو, اور وراثت کا حکم جب تک ہم سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک ہمیں میتھمیٹکس نہ آتی ہو. مطلب دونوں بھی ہیں نا اس میں. قرآن میں جو کائنات کے بارے میں فوکس کیا ہے, ہم دیندار ہو ہی نہیں دیندار اگر ہم نہیں ہیں تو کائنات کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. اور دنیا کا علم ہمارے پاس نہیں ہے, مطلب سائنس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم کائنات کو سمجھ ہی نہیں سکتے. مطلب قرآن کا جو بھی نالج آپ اٹھاؤ اس دنیا میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا, دنیا کو استعمال کرتے ہوئے دیندار بنے رہو. یہ ہے علم کا کانسیپٹ اسلام کا. ہم نے الگ الگ بنا دیا. کیسی چل رہی نا ہماری زندگی, ہر چیز. اچھا اسلام نے نا جنگوں میں کیا ہوتا ہے, جو ہارتے ہیں پہلے سے جنگیں جہاں ہوتی تھی ان کا کانسیپٹ کیا تھا؟ جو ہارتا ہے یا تو اس کا سر قلم کر دو یا پھر اس سے فدیہ لو, پیسہ ٹیکس وصول کر کے اس کو چھوڑو. یہ دو ہی آپشنز تھے. لیکن اسلام نے تھرڈ آپشن لایا. اسلام نے کہا علم, اگر تمہیں کوئی علم پتہ ہو تو ان کو سکھاؤ, ہمارے لوگوں کو سکھاؤ. یعنی جو قید ہو کے آتا تھا اس کو یا تو سر قلم کرنا تھا یا تو پھر فدیہ دے کے چھوڑنا تھا. تو اسلام نے کہا کہ اگر تمہیں علم آتا ہو تو سکھاؤ مسلمانوں کو. تو مطلب کتنا علم حاصل کرنے پہ فوکس کر رہا ہے نا ہمارا دین, اور ہم اتنا ہی ان پڑھ رہنا پسند کر رہے. اور اگر ہم خود بھی علم حاصل کر رہے تو گھر والوں کو ترغیب نہیں دے رہے. تو علم حاصل کریں. علم کی کمی کے وجہ سے بھی ہم اتنی بڑی موت جو ہے, جو حقیقت ہے, اس کی ہم تیاری نہیں کر رہے. اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہو رہا, وہ کیا ہے, کیسی چیز ہے. علم کی کمی کی وجہ سے بھی لوگ تیاری نہیں کر رہے. یہ پوائنٹ نمبر ہمارا 4 ہے. پوائنٹ نمبر 5 کیا ہے؟ خوبصورت ٹیمپٹنگ دنیا میں دل لگ گیا. خوبصورت ٹیمپٹنگ دنیا کو حاصل کرنے کی چاہت. یہ ایسا اس نے جیسے جال بچھا کے ہمیں رکھا ہوا ہے نا ہم پر, اس وجہ سے ہم آخرت کی تیاری نہیں کر رہے. اتنا ٹیمپٹ کر رہی دنیا, اتنی چاہت. اور اللہ رب العزت نے کہا یہ سورہ آل عمران میں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ وَالْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے. اچھے لگتے ہیں, بیوی اچھی لگتی ہے, مردوں کو عورتیں اچھی لگتی ہے. مردوں میں اگر عورتوں کی خواہش نہیں ہوتی تو کوئی عورت کے قریب ہی نہیں آتا. رکھا ہے مال کی محبت اللہ نے رکھا ہے. مال کے پیچھے کتوں کی طرح ہم دوڑ رہے صبح شام. جو سونے کے پیچھے عورتیں پاگل پڑی ہوئی ہے, اور یہ گھوڑے گاڑیاں یہ سب ہے, کھیت زراعت, یہ ان سب کی خواہش اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. یہی تو ٹیسٹ ہے. ان ٹیمپٹیشنز کو کنٹرول کرنا یہی تو ٹیسٹ ہے نا دنیا میں بھیجنے کا. ٹیمپٹیشنز نہیں رکھے تو اتنی مشکل کی دنیا میں کون دل لگائے گا بھائی. اللہ نے ٹیمپٹیشن رکھا ہے اور یہی تو ٹیسٹ ہے کہ یہ ٹیمپٹیشنز کو تمہیں کنٹرول میں رکھنا ہے. اور اللہ نے بتا بھی دیا, اللہ کی نظر میں دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ کی نظر میں دنیا حقیر ہے.
اللہ کے نظر میں دنیا مری ہوئی مردار بکری کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ نے بتا دیا. یہ بتایا کیوں؟ تاکہ تم بھی ویسے ٹیمپٹ ہوتے ہو، ٹیمپٹیشنز ہے، لیکن وی ہیو ٹو کنٹرول آور ٹیمپٹیشنز. وہ آنا ہمیں سمجھ آ رہی. ٹیمپٹ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ہمیں لانا پڑے گا، وہ ہمیں پیدا کرنا پڑے گا، پھر ہی ہم ٹیمپٹیشن سے ہٹیں گے تو آخرت کی تیاری کریں گے. تو دنیا کی ہر نعمت جو ہے وہ ہمیں ٹیمپٹ کرتی ہے، اپنے طرف بلاتی ہے، کھینچتی ہے، اور ہم کھینچے چلے جاتے ہیں. جیسے پھسل بنڈے پہ سلپ ہو کے نیچے آتے ہیں نا، اتنا ایزی ہم دنیا دار بن جاتے ہیں. دنیا میں سٹیٹس ہم بنانے میں لگے ہوئے ہیں. دیکھیں، ایک تو سٹیٹس مینٹین کرتے دو قسم کے لوگ. ایک ان کے پاس اتنا ہوتا، اللہ ان کو قابلیت اتنی دیتے، اتنا دنیا دیتے، اور وہ جتنی ان کو دنیا دی ہے وہ اپنا دکھانا چاہتے ہیں. اچھا، ہمارے شادیوں میں جو خرچہ کرتے ہیں نا، اچھے سے سمجھ آتی مثال. شادیوں میں جو خرچہ کرتے ہیں نا، کیوں کرتے؟ اپنا سٹیٹس بتانے کے لیے نا. دیکھو مجھے اتنی دنیا ملی ہے، یہ دیکھو یہ بھی میں کر رہی ہوں. یہ بھی فضول خرچی، شیطانی کام، یہ سٹیٹس دکھانے کے لیے. اگر سٹیٹس دکھانا نہیں ہوتا تو ہم میں سے ہر ایک سادہ نکاح کرتا، سنت کو فالو کرتا ہے کہ نہیں. مال اللہ تعالیٰ نے دکھا تو دیا ہے. کیوں دیا ہے؟ تاکہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اللہ تعالیٰ نے جیسا بتایا ویسے خرچ کرو. تمہاری سٹیٹس دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال نہیں دیا. اچھا، دوسرے قسم کے لوگ جھوٹا سٹیٹس، قرضے لے رہے، سود میں مبتلا، مطلب جھوٹا سٹیٹس دکھانا. اس کی گود میں کچھ نہیں ہوتا، اس کی جیب میں کچھ نہیں ہوتا. قرضے لیتا ہے، سود میں پیسے لیتا ہے، دکھاتا ہے لوگوں کو، دیکھو میں بھی ہوں. تو دو لوگ ہیں سٹیٹس بتانے والے. ایک تو واقع ہے اللہ نے دی ہے نعمتیں، ویسے اس کی واقع ٹیسٹ بہت زیادہ ہے، جس کو زیادہ دنیا ملتی ہے. یہ دو قسم کے لوگ دنیا میں چل رہے، ایسا ایک ویسا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ ہے ہی نہیں دنیا کا یہ اپنے. اور اچھا، دنیا میں ہم جو گھر بناتے، ہم کتنا گھر لیتے، ہم اپنی سٹیٹس بتانے کا یہ لیے ہی لیتے نا. ہاں، وہ الگ بات ہے کہ مجھے اتنا آرام سے میں اپنے گھر میں رہوں، تو اپنی آرام کی سہولتوں کے لیے کرتا، گڈ انٹینشن رہتا، ایکسیپٹڈ، اوکے. اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہے، آپ دھوکہ نہیں دے رہے، حرام نہیں کما رہے، آپ لوگوں کو ٹوپیاں نہیں پہنا رہے. اللہ نے آپ کو حلال طریقے سے اتنا مال دیا ہے، آپ آرام سے گزارنے کے لیے رہو، اچھے سے اچھا گھر بناؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسلام اس سے نہیں روکتا. لیکن صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم گھر بنا رہے آج، اپنا سٹیٹس بتانے کے لیے. یہ سٹیٹسوں کے کمپٹیشنز میں ہم پڑے ہوئے. اچھا، اور جو قبرستان کبھی گئے ہوں گے آپ لوگ، پتہ ہے قبرستان کیسا رہتا ہے، ایک ویران پڑا ہوا. اتنا سارا وہ جو ویران پڑا ہوا قبرستان ہے، اس میں جو قبریں ہیں، اس میں دو قسم کی قبریں ہیں. یا تو جنت کا باغ ہے یا تو جہنم کا گڑھا ہے. اوپر سے دکھ رہا ہے کسی کا سٹیٹس، یا کوئی ایسا پیرامیٹر ہے جس سے آپ قبر والوں کی سٹیٹس بھی تلاش کر سکو، معلوم کر سکو. دنیا والوں تو آپ گھر میں جاتے، اچھا یہ کیبنٹ اس نے اتنا ایسے بنایا، فرنیچر ایسا ہے اس کا، تو اندازہ لگاتے. لیکن ساری قبریں ایک ساتھ ہے. کسی قبر والے کو ہم کسی پیرامیٹر سے اس کی سٹیٹس پتہ ہی نہیں کر سکتے کہ اس کی یہ قبر جنت کا باغ ہے یا پھر جہنم کا گڑھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن دو چیزیں اس کی جوان رہتی ہے. ایک ہے لمبی امیدیں. بعض اسکالرز کہتے ہیں نا، گھر مت بناؤ. گھر ایسی چیز ہے نا، ساری دنیا کی نعمتوں میں گھر ایسی چیز ہے جس میں انسان پاگل ہو جاتا ہے. مطلب وہ رہتا نہیں اس میں، لیکن نسلوں کے لیے گھر بناتا ہے. تو گھر ایک ایسی چیز ہے کہ وہ مرنے کے کئی سال بعد بھی وہ چلتا رہتا ہے، نسلیں رہتی ہے اس گھروں میں. باقی تو کھا لیا تو ہضم ہو گیا، پہن لیا تو بوسیدہ ہو گیا. لیکن گھروں کے پیچھے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں اور حرام حلال کی تمیز چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے بعض اسکالرز کہتے ہیں گھر مت کرو رے بھائی، کرائے کے گھر میں زندگی گزار دو، ادھر بھی رہو ادھر بھی رہو. بہرحال یہ لمبی امیدیں جو ہیں اس کی ہمیشہ جوان رہتی ہے. دوسرا ہرس، اور ہونا، اور چاہیے. تو یہ ہرس بھی جوان رہتی ہے، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو حیا آتی ہے ایسے بندے کو عذاب دینے میں جو اسلام کی حالت میں بوڑھا ہوا ہو. مسلمان رہ کے ہم بوڑھے ہو رہے تو یعنی جو بوڑھے 50-60 ایئرس کراس کر دیا ان کے لیے یہ بڑی وارننگ والی حدیث ہے. اللہ کو حیا آتی ہے اسلام میں تم بوڑھے ہوئے لیکن ابھی تک تم میرے نہیں ہوئے. مسلمان رہ کے تم بوڑھے ہوئے لیکن ابھی تک اتنی عمر گزر چکی تمہاری لیکن تم میرے نہیں ہوئے. ہم میں بوڑھے جو ہے اور ہمیں حیا نہیں آتی کہ اتنی زندگی گزری لیکن اللہ کی نافرمانی سے سدھر جائے باز آ جائے. ہمیں شرم نہیں آتی ہے کہ نہیں؟ اتنی ہماری عمریں گزری ہے 40 گزری ہے 30 گزری ہے اتنا ٹائم ہو گیا دنیا میں آ کے لیکن ہمیں شرم نہیں آتی. کتنا اور زندگی گزاریں گے اللہ کی نافرمانی میں. سوچے ذرا دنیا میں کیا چیزیں ہمیں چاہیے ہوتا ہے. ایک تو لمبی زندگی کی مرنا نہیں کبھی وہ دنیا میں تو پوری نہیں ہو رہی نا جنت میں پوری ہو رہی. جنت میں کبھی موت نہیں ہے تو اس کے لیے تیاری کیوں نہیں کرتے. دنیا میں ایک خواہش یہ ہوتی ہے نعمتیں کبھی ختم نہ ہو اور دنیا میں ختم ہو جاتی لیکن یہ خواہش جنت میں پوری ہوتی اس کے لیے کوشش کیوں نہیں کر رہے. دنیا میں یہ خواہش ہوتی کہ سارے لوگ اکٹھا رہیں ساتھ رہیں مل بیٹھے اٹھے ہنسی خوشی رہیں تو دنیا میں پوری نہیں ہوتی جنت میں پوری ہوتی. اس کے لیے ہم کوشش نہیں کر رہے. یعنی خواہشات پوری کرنے کی جگہ دنیا ہے ہی نہیں لیکن یہاں ہمیں خواہشات پوری کرنے کی لت پڑی ہوئی ہے اس سے ہم باز نہیں آ رہے. جو خواہشات پوری نہیں ہوتی اس کے لیے خواہشات پوری کرنے کے لیے تن من دھن لگا رہے لیکن جہاں پہ خواہشات پوری ہوتی ہے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے. دنیا دار الفنا ہے اور آخرت دار البقا ہے. دنیا دار الغرور ہے آخرت دار السرور ہے. دنیا دار الفتن ہے آخرت دار الامن ہے. دنیا دار العمل ہے آخرت دار الجزا ہے. تو جہاں بدلہ ملنا ہے نا جو سرور کی جگہ ہے جو بقا کی جگہ ہے جو امن کی جگہ ہے اللہ کے واسطے اس کی تیاری کریں. چھٹا پوائنٹ جو ہے جس کی وجہ سے موت کی تیاری نہیں کرتے وہ ہے موت کا خوف. موت کا خوف بھی ایک ایسا ریزن ہے جس کی وجہ سے لوگ موت کی تیاری نہیں کرتے. ہمارے ماحول میں موت کا خوف اس لیے ہے میری نظر میں یہ گزرا ہے. آپ بھی یہ صحیح ہے نہیں ہے بتائیے. موت سے میت سے ہم اس لیے ڈرتے ہیں کہ جہاں پر جن گھروں میں میتیں ہوتی ہے جن گھروں میں موتا ہوتا ہے وہاں کا ماحول خوفناک لوگوں نے بنا دیا. چیخو چلا رو پیٹو نیچے گرو اوپر اٹھو مطلب پتہ نہیں کیا عجیب ہی ماحول. جو آتے ہیں نا بچوں کو نہیں لے کے جاتے لوگ میت کے گھر پہ. کیوں نہیں لے کے جاتے؟ وہاں کا ماحول دیکھ کے بڑوں کی دل پھٹ جاتا ہے خوف آ جاتا ہے تو بچے تو ڈر جائیں گے نا. یہ خوف کا ماحول ہم نے بنایا ہوا ہے. اسلام کے نظر میں نہیں ہے ایسا. میت کا گھر مطلب موت اصل زندگی کا آغاز ہے. جیسے پیدائش اس عارضی زندگی کا آغاز ہے ویسے موت اس زندگی کا آغاز ہے. اسلام کے پہلے نوحہ ہوتا تھا گھروں میں پیٹتی تھی. نوحے کے لیے خاص عورتوں کو ہائر کر کے لاتا تھا رینٹ پہ لا کر ان کو رلوایا جاتا تھا. روئیں عورتیں بیان کرے بین ڈالنا اس کو کہتے ہیں بیان کر کے رونا. اور یہ نوحہ تھا پہلے اسلام کے پہلے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام 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 قرار دیا. میت کے پاس نہیں رونا نہ چیخنا نہ پیٹنا نہ چلانا یہ حرام ہے اور ان کے اوپر لعنتیں برستی ہے جو یہ نوحہ کرتے ہیں. اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے؟ موت کا گھر عبرت. موت ایک عبرت ہے. ہم نے اس کو ڈر کا ماحول بنا دیا. عبرت حاصل کرنے کا جگہ ہے ہم نے ڈر کا جگہ بنا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں کتنے موت کے واقعے ہوئے دیکھیں. ہر موقع پر آپ نے عبرت دلائی صحابہ کرام کو. صحابہ اس کی تیاری کریں. عبرت دلائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں کتنے موتیں ہوئے. آپ کے اپنے فیملی کے اتنے ہم میں سے کسی کے نہیں ہوئیں گے. آپ کی ماں کا انتقال 6 سال میں, دادا کا, چچا کا, بیویوں کا, اولاد کا, نواسوں کا, نواسیوں کا, کتنے جنازے آپ نے اٹھائے.
کہیں ایک بھی ایسا ملتا ہے کہ آپ نے رویا ہو, پیٹا. آنسو بہانا الگ چیز ہے, ٹھیک ہے, وہ عبرت کے طور پر, ایک محبت کے جذبے کے طور پر. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پیٹا, نہ چیخا, نہ چلا, نہ بینڈ ڈالا, نہ کچھ. یعنی عبرت حاصل کرواتے تھے صحابہ کرام کو. اس لیے اور یہ فرض ہے نا, یہ حقوق ہے ایک مومن کا دوسرے مومن پر. جو 5 حقوق ہے ان میں سے ایک حق ہے کہ جنازے میں شریک ہو. عبرت حاصل کرنے کے لیے جنازے میں شریک ہونے کا حق دیا, یہ حق ہے. ہمیں جانا چاہیے میت کے گھر پہ, تاکہ ریزن کیا, عبرت حاصل کرے. موت کی خبر سن کر عبرت حاصل کرو, قبرستان جا کر عبرت حاصل کرو. اور ہمارا ماحول دیکھے, مذاق اڑایا جا رہا ہے. میت پڑی ہوئی ہے, جنازہ پڑا ہوا ہے, لوگ مذاق میں مبتلا, ٹھٹا کرنے میں مبتلا, غیبتیں کرنے میں مبتلا. جو بیچارہ پڑا ہوا ہے اس کی عزت کی دھجیاں, چغلیاں کرنے میں مصروف, لڑائی جھگڑے. بعض گھروں میں تو میت کے وقت, میت پڑی ہوئی ہے, جائیداد میں لڑائی جھگڑے فساد, میت کو دفنانے میں پیچھے کر رہے. کتنی جہالت ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے دیکھیں. اور بعض جاہل لوگ میت کو منحوس سمجھنا, ٹھیک ہے, موتے کو منحوس سمجھنا, میت کے کپڑے ٹچ نہیں کرتے, میت کی چیزیں ٹچ نہیں کرتے. ارے موت تے کو عبرت دلانے کے لیے آئی رے بھائی, تم اس کو منحوس سمجھ رہے ہے کیا وہ چیز؟ میت کو دیکھ کے ہمارا تصور, سیلفی لے رہے, ولاگز بنا رہے, مذاق بنایا ہوا ہے. تو یہ چل رہا ہے نا, یا تو ایکسٹریم. کدھر اسلام ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں, ہم کیا کر رہے, ذرا سوچے. میت کا گھر ایسے ہوتا ہے منحوس سمجھنے کے لیے, یا غیبتیں, مذاق, ٹھٹا کرنے کا, سیلفیاں لینے کا, یہ مقام ہوتا ہے وہ موت کا. اور بینڈ ڈالنے کے لیے, اور ایسی چیخ رہے کہ دھوکہ دے کے چلے گئے, چھوڑ کے چلے گئے. وہ میت بازو ٹھہر گئی, اس کی روح بول رہی ہوں گی, ارے پاگل, میں کون انسان ہوگا جو دنیا کو چھوڑ کے جانے کی خواہش رکھتا ہو. چھوڑ کے چلے گئے, دھوکہ دے کے چلے گئے. جہالت کی باتیں ہے کہ نہیں, یہی تو چل رہے ہیں نا میتوں میں. یا الٹے سیدھے رسومات شروع ہو گئے, میت پڑی ہوئی, کھانے کھلاؤ, کھاؤ, سج دھج کے جا رہے, فیشن بنا دیا, ایک انٹرٹینمنٹ مقام بنا دیا, یا تو ایسا خوف کا ماحول بنا دیا. بین بتا کر ایسے تھے ویسے تھے. یا پھر وہ جو موت کا سورس بنا ہے مرنے کا, اس پہ ڈسکشنز, ارے ایسے نہیں جاتے تو اچھا تھا, ادھر نہیں جاتے تو اچھا تھا, ایسے صبح ہی تو دیکھ. ارے بھائی یہ باتیں کرنے کا ماحول نہیں ہے, وہ عبرت کی جگہ ہے. عبرت حاصل کرو. میت کے پاس حق ہے, میتوں میں جانے کا حق ہے, اور اس میں بچوں کو لے کے جاؤ, اپنے گھر والوں کو لے کے جاؤ, خود اٹینڈ کرو میتوں میں, تاکہ وہاں جا کر یہ عبرت کا جگہ بنے ہمارے لیے. ہم بھی سوچیں عبرت کیسے, ہم بھی سوچیں کہ یہ ابھی گیا ہے, اس کی جگہ اگر میں ہوتی, ملکل موت میرے پاس بھی آتے, پتہ نہیں میری زندگی کتنی بچی ہوئی ہے, مجھے کیسے تیاری کرنا ہے. یہ سوچ ہونا نا, اس کی تیاری کے لیے الارم دیا جا رہا ہے. ساری موتیں ہمیں الارم دے رہی ہے, اب نیکسٹ تمہاری باری ہے, تیار رہو. تو ہم اس کانسیپٹ کو چھوڑ کے سارے فضول چیزوں میں ملوث ہے. کیسا ہونا گھر, وہ سب خاموش, سکون. ماتم کا گھر اسی لیے کہتے ہیں نا, ماتم مطلب ایسا عبرت کا ماحول. اگر کوئی پریشان بھی ہوتا ہے, جدا ہو رہا ہے, پریشان ہو رہا ہے, تو آنکھوں سے آنسو بہاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے آنسو بہایا, لیکن یہ نہیں کہا, بین نہیں ڈالے. خاموشی سے, خاموش ماحول ہونا نا. تو عبرت کا جہاں ہونا, عبرت کا گھر ہونا ہو, تو عبرت کو ہم نے پیچھے ہی چھوڑ دیا. اللہ رب العزت نے کہا نقسم من الموت, تمہیں موت سے بھی میں تمہیں آزماؤں گا, اموات سے تمہیں میں آزماؤں گا. یہ تو موت کا, میتوں کا گھر ایسا گندا ہم نے بنا دیا, اس کے پیچھے ڈر کر بھی ہم موت کی تیاری نہیں کر رہے. اور دوسرا بعض تو اتنا موت سے ڈر رہے کہ ڈپریشن میں چلے جا رہے. اب یہ ڈپریشن میں جانے والوں کو پوچھے, کیا تم عمل کر رہے؟ نہیں.
ہمیں عمل نہیں کرنا ہے لیکن موت سے ڈر موت سے ڈر ہو رہا عمل زیرو، عمل نہیں کریں گے، فرعون بنے رہیں گے، گناہ کے سارے کام کریں گے، خواہشات پورے کریں گے لیکن موت سے ڈریں گے۔ یہ جھوٹے لوگوں کی نشانی نہیں ہے، جھوٹ ہے یہ ڈپریشن، خود اپنے حواس پیش سوار کرنا ہے، یہ چیز عمل نہیں کر رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنازے کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دو طریقے کی موت ہوتی ہے، ایک نیک آدمی دنیا سے جاتا ہے تو راحت پا لیتا ہے، یعنی دنیا کی ٹینشنز، دنیا کی پریشانی تکلیفوں سے اس کو سکون مل جاتا ہے۔ دوسرا وہ برا انسان جس سے دنیا والے چرند پرند جانور پیڑ پودے تک راحت پا جاتے ہیں کہ ایک مر گیا، مردود گیا دنیا سے، مطلب اس کی نیگیٹیوٹی سے، جو ماحول میں اس کی بد عقیدگی سے، اس کے بد کردار سے، اس کے بد اعمال سے، اس کے بد اخلاق سے جو پیڑ پودے بھی تکلیف میں آتے ہیں۔ پتہ ہے اس حدیث میں نے یہ سوچا کہ اس میں آخر جانور اور پیڑ پودوں کا کیوں ذکر ہے، تو بات یہ سمجھ آئی کہ ہماری نیگیٹیوٹی سے پیڑ پودے بھی پریشان ہیں، جانور بھی پریشان ہیں، انسان تو ہے ہی ہے، اور ساروں کو سکون مل جاتا ہے، ساروں کو راحت مل جاتا ہے۔ یعنی اتنا ڈر اور تیاری کچھ نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یعنی مجھے موت سے خوف آتا ہے کہ کہیں میں ایسا نہ مر جاؤں گنہگار بن کے، تو اس لیے تم لوگ میرے لیے دعائیں کرنا۔ صحابہ انبیاء ڈرتے تھے موت سے، لیکن کس وجہ سے؟ کہ برا انجام نہ ہو، اور ان کا اعمال کوشش ہوتی تھی۔ ہم کوشش نہیں کریں گے، ہم عمل درست نہیں کریں گے، ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے، لوگوں کو نہ خود سدھریں گے نہ لوگوں کو سدھاریں گے، لیکن موت سے ڈریں گے، تو ایسے لوگ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے، اینگزائٹی کا شکار نہیں ہوں گے نا برابر، پھر پاگل ہو جائیں گے، تو ان کو پاگل خانوں میں ڈالنا پڑے گا۔ تو موت ڈپریشن میں جانے کے لیے نہیں دے رہے اللہ تعالیٰ، اللہ نے موت کو یاد کرنے کا جو حکم دیا ہے لوگوں کو ڈپریشن میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کی بات سن کے جو اگر دیکھیں، یہ ایسا ہے جیسے آپ کہیں سفر میں ہیں، کہیں آپ کو ہالٹ کرنا ہے، وہ جو ہالٹ کی جگہ آپ کو 2 گھنٹے ہالٹ کرنا ہے، 4 گھنٹے ہالٹ کرنا ہے، 15 گھنٹے ہالٹ کرنا ہے، تو وہ جو ہالٹ کی جگہ ہے اس کے بارے میں آپ ڈپریشن میں آتے، اللہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے کتنا ویٹ کرے، ہالٹ ہے، ڈپریشن میں آتے کہ پھر آگے کی جو سفر ہے اس کے لیے تیاری میں رہتے، آگے کے سفر کے لیے تیاری میں رہتے نا، کہ آگے مجھے ابھی 4 گھنٹوں میں فلائٹ ہے تو مجھے لینا ہے، تو اس کی تیاری رہتی، گھنٹے دیکھتے رہتے، ٹائم دیکھتے رہتے، الارم رکھتے، اگر نیند بھی لگ گئی تو اڑ جائے، پہنچ جائے اپنے گیٹ کے پاس، ہے کہ نہیں؟ تو وہ ہالٹ کے بارے میں ڈپریشن میں کیوں آتے؟ تو دنیا کی زندگی ایسی ہالٹ ہے، بس ادھر سے آ رہی تھی روح، اب یہاں پہ تھوڑا ہالٹ ہے 60-70 سال کا، پھر آگے جانا ہے، آگے کی فکر کریں نا، تیاری کریں، سامان رکھیں، یہ کیا ڈر کر کے پھر پاگل کیوں ہو رہے؟ تو دنیا میں جتنا بھی یہ انویسٹمنٹس کر رہے ہیں ہماری انویسٹمنٹس، ہماری جان، ہماری ساری صلاحیتیں، قابلیت، ہماری صحت، ہمارا فوکس دنیا میں ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ساری انویسٹمنٹس، جان، صلاحیت، صحت، فوکس تمہاری آخرت پہ ہو، ادھر نظر رکھو اور کوششیں کرو۔ کوششیں کرنے میں تمہارا فوکس آخرت میں ہونا چاہیے۔ جو آخرت کی فوکس کرتا ہے تو پھر وہ ڈرتا کیوں؟ تیاری کرتا نا، تیاری کرتا کہ نہیں کرتا؟ تیاری کرتا۔ اللہ نے کہا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اچھے رہو، دنیا میں بھی اچھی زندگی گزارو، آخرت کی اچھی زندگی کے لیے تیاری کرو بھئی، ڈر رہے کیوں؟ موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے، موت تیاری کرنے کی چیز ہے، حقیقت ہے، بھاگ نہیں سکتے، مرنا تو ہے، تو لہٰذا اس کے لیے کوششیں کریں۔ ایک صحابی کا واقعہ تھا نا، ان کو ڈرانے کے لیے ایک بادشاہ نے بہت قسم سے لوگوں کو مار کے دکھایا ان کے سامنے، تاکہ ڈر جائے اور اسلام سے ہٹ جائے۔
اور ایک تو انتہا اس نے کر دی کہ کڑھائی منگائی اور اس میں تیل جلایا اور اس میں ایک قیدی کو لا کے اس میں ڈالا اور وہ صحابی رونے لگے. تو اب بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ چیز کام آ گئی. اب تو اس نے کہا کہ چلو صحابی اب ڈر گئے, ٹھیک ہے پلٹ جائیں گے آپ اسلام سے. تو انہوں نے کہا, بڑا اچھا جواب ہے دیکھیے, انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں ڈر رہا کہ تیل میں مجھے جلایا جائے گا, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک ہی زندگی مجھے ملی ہے اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے, اور مجھے 100 زندگیاں ملتی تو بھی میں قربان ہوتا. صحابہ کرام تیار رہتے تھے موت کے لیے, ایک زندگی نہیں 1000 زندگیاں قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے. اور ہم ایک زندگی میں اپنی خواہشات کو نہیں چھوڑ سک رہے, اپنی مرضی کو نہیں چھوڑ سک رہے, خاندان پاندان کی مرضی کو نہیں چھوڑ سک رہے, اور موت سے ڈر رہے اور ڈپریشن کے شکار ہو رہے. تو یہ بھی ایک ریزن بن رہا ہے, لوگ ایک تو ماحول صحیح کریں, اپنے گھروں کا, میت کا بھی, پیدائش کا اسلام کے مطابق کریں تاکہ ایک اچھی آگے نسلوں کو اچھا ملے نا دین کا میسج. تو یہ بعض باتیں ہیں. دیکھیں دنیا جتنی بھی ملو ہم ڈپریشن سے نہیں آ سکتے باہر, کیونکہ دیکھیں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑے مینس ان دا سینس جس کو پیسہ ملا ہوا ہے, دنیا ملا ہوا ہے, ساری کام انہوں نے کر لیے, دنیا میں عیش کر لیا, مزے کر لیے, کھا لیے, پی لیے. اب نیکسٹ واٹ کا جو کوشچن ہے ان کو ڈپریشن میں لے کے جا رہا ہے, مر رہے وہ گولیاں کھا کے, ڈرگس کے شکار ہو رہے. اب نیکسٹ واٹ, مطلب دنیا میں جتنا بھی ملو انسان کو کچھ خالی پناہ ہی نظر آتا, کچھ بھی نہیں ملا. تو اس لیے یہاں کے لیے کیا کوشش کرنے کا, موت کے لیے کوشش کرے نا. وہاں پر اللہ نے جنت کا ڈسکرائب کرتے ہوئے بتایا کہ ایک فروٹ آپ کھا رہے, ایک بائٹ میں ایک مزہ, دوسرے بائٹ میں دوسرا مزہ, تیسرے بائٹ میں تیسرا مزہ. میں نے سوچا آخر یہ اتنے سارے بائٹس میں الگ الگ مزہ کیوں؟ کیونکہ انسان کی فطرت میں بوریت رکھی ہے اور دنیا میں بور ہو جاتا ہے. اس کو 5 اسٹار میں بھی لے کے جاؤ, جتنی بھی سہولتیں دو, استعمال کرنے کے بعد انسان بور ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو بوریت سے ہٹا دیا, ہر دن جنت کا ایک نیا مزہ لے کر آئے گی. تو ویسی جنت کے لیے تیاری کریں. تو یہ 6 باتیں جو ہے جو معاشرے میں نظر آئی ہے مجھے, جس کی وجہ سے ہم موت کی تیاری نہیں کرتے ہیں. تو آپ کی نظر میں کوئی اور بھی باتیں ہوں تو بتائیے, ضرور اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے. لیکن یہ 6 باتیں ذرا یاد رکھیں اور اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنی موت کی تیاری کریں, جو کہ حقیقت ہے, جس سے کوئی نہیں بھاگ سکا نہ بھاگے گا. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے, اللہ رب العزت ہمیں ہماری موت کلمہ طیبہ پر آئے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی موت عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے والا ذہن عطا فرمائے, سوچنے والا دماغ عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا میں آخرت کی تیاری میں ہر لمحہ, ہر گھڑی, ہر پل گزارنے کی خواہش توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیق الا باللہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.